أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اقدس نے جلسہ سالانہ 1899 کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے 28 دسمبر کو ارشاد فرمایا، سب صاحبان متوجہ ہو کر سنیں، میں اپنی جماعت اور خود اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے یہی چاہتا اور پسند کرتا ہوں کہ ظاہری قیل و قال جو لیکچروں میں ہوتی ہے اس کو ہی پسند نہ کیا جائے، اور ساری غرض و غایت آ کر اس پر ہی نہ ٹھہر جائے کہ بولنے والا کیسی جادو بری تقریر کر رہا ہے، الفاظ میں کیسا زور ہے. میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا، میں تو یہی پسند کرتا ہوں، اور نہ بناوٹ اور تکلف سے بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا ہی یہی اقتضا ہے، بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا ہی یہی اقتضا ہے کہ جو کام ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو بات ہو خدا کے واسطے ہو. اگر اللہ کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل میرا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے تقریریں کرنی اور واز سنانا تو ایک طرف، میں تو ہمیشہ خلوت ہی کو پسند کرتا ہوں اور تنہائی میں وہ لذت پاتا ہوں جس کو بیان نہیں کر سکتا. مگر کیا کروں، بنی نو کی ہمدردی کھینچ کھینچ کر باہر لے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے مجھے تبلیغ پر مامور فرمایا ہے. میں نے یہ بات کہ ظاہری قیل و قال ہی کو پسند نہ کیا جائے اس لیے بیان کی ہے کہ ہر خیر میں بھی شیطان کا حصہ رکھا ہوا ہوتا ہے. پس جب انسان واز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ہی عمدہ کام ہے، مگر اس منصب پر کھڑے ہونے والے کو ڈرنا چاہیے کہ اس میں مخفی طور پر شیطان کا بھی حصہ ہے. کچھ تو وائس کے بکھرے یعنی حصے میں آتا ہے اور کچھ سننے والوں کے حصے میں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب واعظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مقصد اور دلی تمنا صرف یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی تقریر کروں کہ سامعین خوش ہو جائیں، ایسے الفاظ اور فقرات بولوں کہ ہر طرف سے واہ واہ کی آوازیں آئیں. میں اس قسم کی تقریر کرنے والوں کے مقاصد کو اس سے بڑھ کر نہیں سمجھتا. جیسے بھڑوے، بقال، قوال، گویے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سننے والے ان کی تعریفی کریں. ہاں، پس جب ایک مجمع کثیر سننے والا اور اس میں ہر ایک مذاق اور درجے کے لوگ موجود ہوں تو خدا کی طرف کی آنکھ کھلی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. مقصود یہی ہوتا ہے کہ سننے والے واہ واہ کریں، تالیاں بجائیں اور کیئرز دیں. غرض یہ حصہ شیطان کا واعظ یا بولنے والے میں ہوتا ہے، اور سامعین میں شیطانی حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے والے کی فصاحت و بلاغت، زبان پر پوری حکومت اور قادر الکلامی، بر محل اشعار
کہانیوں اور ہنسانے والے لطیفوں کو پسند کریں اور داد دیں تاکہ سخن فہم ثابت ہوں، گویا ان کا مقصود بجائے خود خدا سے دور ہوتا ہے اور بولنے والے کا الگ۔ وہ بولتا ہے مگر خدا کے لیے نہیں، اور یہ سنتے ہیں مگر ان باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ خدا کے لیے نہیں سنتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس بات کے واسطے کہ ایک لذت حاصل کریں۔ یاد رکھو، انسان دو قسم کے لذتوں کا مجموعہ ہے، ایک روح کی لذت ہے، دوسری نفس کی لذت۔ روحانی لذت تو ایک باریک اور عمیق راز ہے جس پر اگر کسی کو اطلاع مل جائے اور ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی جس کو یہ سرور اور ذوق مل جائے، وہ اس سے سرشار اور مست ہو جائے۔ نفسانی لذتیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ آنی اور فانی ہوتی ہیں۔ نفسانی لذت وہ لذت ہے جس کے ساتھ ایک طوائف بازاروں میں ناچ کرتی ہے، وہ بھی اس لذت میں شریک ہے۔ جیسے مولوی وائس کی حیثیت میں گاتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ویسے ہی بازاری عورت گاتی ہے، اسے بھی پسند کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نفس یہی چیز ہے جو ایک وائس کے آواز سے بھی لذت اٹھاتا ہے اور دوسری طرف ایک بدکار عورت کے گانے سے بھی لذت اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ یہ عورت بدکار ہے۔ اس کے اخلاق، اس کی معاشرت بہت ہی قابل نفرت ہے، لیکن اس پر بھی اگر وہ اس کی باتوں اور اس کے گانوں سے لذت اٹھاتا ہے اور اس کو نفرت اور بدبو نہیں آتی تو یقیناً سمجھو کہ یہ نفسانی لذت ہے، ورنہ روح تو ایسی گھناؤنی اور متعفن شے پر راضی نہیں ہو سکتی۔ اس قابل رحم وائس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ میں پاک حصہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے سامعین بھی نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں صرف نفسانی لذت کے لیے بیٹھے ہیں اور خدا کا بکرا یعنی حصہ ہم میں نہیں ہے۔ پس میں خدا تعالیٰ سے فرمایا، پس میں خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ ہماری تقریروں، ہمارے بولنے والوں اور سننے والوں میں سے اس ناپاک اور خبیث روح کے حصے کو نکال کر معاذ للہیت بھر دے۔ ہم جو کچھ کہیں خدا کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے واسطے، اور جو کچھ سنیں خدا کی باتیں سمجھ کر سنیں اور نیز عمل کرنے کے واسطے سنیں۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے۔ جب تک عمل نہیں ہے دل پاک صاف سے، کمتر نہیں یہ مسخلہ بت کے طواف سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔